میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے کا نظارہ بے شک مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی ادائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی ہے۔ میں نے زندگی میں قدم قدم بس تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے خدا مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود کو خود ہی تباہ کیا، جو تجھے پسند ہو اے خدا مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاعر کہتا ہے اے شافع امم شہجی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب دلی، گیرے ہیں چار سمت سے اے شاہ لے خبر۔ خیر البشر خیر الانام، آپ کو رب نے بنایا سارے نبیوں کا امام، گونجتی ہے سارے عالم میں یہ صدا صبح و شام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام۔ جلوہ فرما آقا جب آمینہ کے گھر میں ہوئے، خوش بہو کے سن کر عبد المطلب دادا ہوئے، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام۔ نبی دانم کے منزل بود شب جائے کہ منبودم، ہر صورت سے بسم بود شب جائے کہ منبودم، پری کہہ کر نگار سرو کرتے لالا رخسار، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بے بعد۔ شک سبحان اللہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ بے کے شک۔ بعد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاعر کہتا ہے کہ تاروں کی روشنی گئی بدلی کو دیکھ کر، بے دین یوں ہی ڈر گئے کملی کو دیکھ کر، یوسف کو دیکھ کر تو کئی انگلیاں کٹی، چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ بے شک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے جو موضوع ملا ہے وہ موضوع کافی طویل ہے، وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے، میں کوشش کروں گا اسے مکمل کرنے کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا کے آنے کا انداز کیا تھا، میرے آقا کے آنے کا وقت کیا تھا، اور ولادت کے وقت جن جن معجزات کا ظہور ہوا وہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں، لیکن میرے آقا اس دنیا میں کیوں آئے تھے، میرے آقا کے آنے کا مقصد کیا تھا، میرے آقا اس دنیا میں کس لیے آئے تھے، اس چیز کو ہم بھول چکے ہیں۔ اگر آج بھی ہم تاریخ کہنا کا مطالعہ کریں تو تقریباً آج 1400 سال کے فاصلے پر ہم گزر رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 1400 سال سے پہلے میرے نبی مکہ المکرمہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ میں اس تناظر میں جو آپ حضرات کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا ہے، ایک تو وہ زمانہ جس میں میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ایک وہ دور جس دور میں میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، پھر ایک وہ زمانہ جس جو اس وقت ہم پر گزر رہا ہے، ہم کن حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم اپنا کون سا مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ 3 دور پیش کر رہا ہوں، ایک وہ زمانہ جس میں میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عرب کے کیا حالات تھے علماء سے آپ نے سنا ہوگا، حضرت علماء سے آپ نے سنا ہوگا۔ میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد تقریباً 531 برس کا زمانہ گزرا، جسے تاریخ میں فطرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ زمانہ فطرت تھا، جب یہ حضور اس دنیا میں لباس بشریت پہن کے تشریف نہیں لائے تھے، عرب کے کیا حالات تھے علماء سے سنا بھی ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد اب جیسے جیسے وقت گزرتا رہا دنیا نے اپنا رخ چینج کر دیا، فساد برپا ہونے لگے، گناہ زیادہ ہونے لگے، شراب نوشی عام ہونے لگی، زنا کاری کے معاملات
سامنے آنے لگے. پوری دنیا سسکیاں لے رہی تھی, یہ دھرتی سسکیاں لے رہی تھی. حالات اتنے بگڑے کہ اس زمین کے اندر اتنے گناہ ہو چکے تھے, اتنے فساد ہو چکے تھے, اتنے حالات و خرافات ہو چکے تھے, حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ حالات کہاں تک پہنچے. ایک باپ اٹھا اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر آیا, بیٹا اٹھا اپنی سوتیلی ماں کو بازار کے اندر بیچ آیا. یار پوری دنیا کے اندر گناہ ہی گناہ ہو رہے تھے, تو کوئی کہیں تھا جس نے رب کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کی تھی, مولا اس ظلم و جبر و استبداد کے دور سے ہمیں بچانے کے لیے سبحان اللہ ہستی کو اس دنیا میں قبول فرما. یہ حقیقتیں ہیں. جب اس طریقے سے گر گرا کر باب حجابت کو ٹکرایا گیا تو رب کی رحمت کو جوش آیا اور کیا فرمایا, اے میرے بندو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس ظلم و جبر و استبداد کے دور سے تمہیں بچانے کے لیے میں محمد عربی بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, سرکار قیامت, سرکار قیامت. بے شک. ذرا وہ عرب کے پہلے کے حالات دیکھیں کہ زمین کے اندر کتنے گناہ تھے, کتنے فساد تھے, شراب نوشی عام سے عام تر تھی. پھر آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام جس اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس دنیا میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, گناہ پر گناہ تھا. اس طریقے کے گناہ تھے کہ گناہوں کی بھی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا تھا, ہر طریقے کا گناہ کیا جا رہا تھا, لیکن کوئی پردے سے کیا نکلا, گھر گھر میں اجالا تھا. اب آپ کہو کہ مولانا ابھی حضور علیہ السلام لباس بشریت پہن کر تشریف لائے ہیں, ابھی تو بچپن کا زمانہ ہے, حالات کیا ہوں گے؟ تو کہنے والے نے کہا تھا جہاں تاریخ کا ظلمت کا تھا, سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا, گھر گھر میں اجالا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب یہ حضور علیہ السلام کی آمد کے جو پہلے کا زمانہ ہے, اب اس زمانے کو اپنے دماغ ذہن کے اندر حاضر کرو, پھر اس دور کے بارے کی عکاسی کرو, اس دور کے بارے میں سوچو کہ آج ہم حضور کے فرامین پر کتنا عمل کر رہے ہیں, کہ آج ہم حضور کی زندگی پر کتنا عمل کر رہے ہیں. ایک تو وہ زمانہ تھا, ابھی میرے حضور اس دنیا میں نہیں آئے تھے, حالات کتنے بدتر تھے. وہ عرب, وہ مدینہ جس میں یثرب کہا جاتا تھا, بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا, لیکن جب میرے نبی آئے ہیں تو اسے مدینہ کہا گیا. بے شک سبحان اللہ. اب اپنے معاشرے کے بارے میں سوچو, اپنے گھر کی حالات کے بارے میں سوچو, اپنی سوسائٹی کے بارے میں سوچو. مجھے بتاؤ نا, کیا اس وقت ہمیں نبی کی سنتیں یاد نہیں آتی, اس وقت ہمیں نبی کا عشق یاد نہیں آتا, جس وقت ہمارے گھروں کے اندر ڈول باجے بج رہے ہو, ہمارے بچے شراب نوشی میں عام سے عام تر ہوتے جا رہے ہو, ہمارے نوجوان, ہماری سوسائٹی جس کے اندر نشے جیسی ملک بیماری حد سے زیادہ پیدا ہو چکی ہو. مجھے بتاؤ نا, جب ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں تب ہمیں نبی کی زندگی یاد نہیں آتی, تب ہمیں نبی کے فرامین یاد نہیں آتے, تب وہ حضور کہاں چلے جاتے ہیں. کہ یہی عشق رسول ہے, کہ یہی عشق رسول ہے. بہت حق فرمایا, بہت عمدہ بیان. نبی کا میلاد یہ ہے, تم نے جو بھی کہنا ہے حق بات کہو, نبی کی سنتوں پر عمل کرو. اگر کوئی غلط کر رہا ہے کھلے عام اسے غلط کرو, اس کا سپورٹ مت دو. یہی میرے نبی کی بے شک سبحان اللہ. مجھے سمجھ میں نہیں آتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی اشفاق حسین اشفاقی, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ, بہت عمدہ بیان. بے شک. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس وقت ہمارے گھروں میں فساد پیدا ہوتے ہیں, ہمارا بھائی چارہ ختم ہوتا ہے, اس وقت ہمیں نبی کا فرمان یاد کیوں نہیں آتا, اس وقت ہمیں نبی کی حدیث سے یاد کیوں نہیں آتی. بے شک. اس وقت ہمارے پڑوسی کے گھر کے اندر ڈول باجے بجتے ہیں, سارے گاؤں والے شرکت کرتے ہیں, کیا ان گاؤں والوں پر میرے نبی کا فرمان نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کہ میرا نبی الگ ہے, کیا میرا نبی الگ ہے؟ جو نبی میرا ہے, جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں, کیا اس کا کلمہ تم میں سے کوئی نہیں پڑھتا؟ کیا جس نبی کی حدیث کو میں مانتا ہوں, کیا تم میں سے کوئی بھی نہیں
जिन सहाबा को मैं मानता हूँ वाह। कि तुम में से कोई नहीं मानता, उस वक्त कहाँ पर चली जाती है तुम्हारी गैरत? कसम खुदा की जरा सोचो तो सही, सहाबा ने कुर्बानियाँ किस लिए दी थी? नबी ने कलकलियाँ किस लिए खाई थी? सिर्फ उम्मत के लिए। आज सैलाबी सूरत है, 3-4 दिन बारिश हुई, पूरी उम्मत परेशान हो गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। उस वक्त हमें याद आता है कि यार जो कुछ हो रहा है सिर्फ हमारे गुनाहों की सजा है। तो मुझे बताओ ना, फिर रब की बारगाह में तौबा कब करोगे? आज वक्त है इस ईद मिलादुन नबी के अंदर हुजूर के वसीला लेकर सच्चे दिल से तौबा कर लो। और यकीनन जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो रब तबारक व तआला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल बेशक, सुभान अल्लाह। के नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। बेशक, बहुत उम्दा बयान। बात उजाले की, बात रोशनी की, कि मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो उजाला हो रहा है, मेरे नबी इस दुनिया में आ रहे हैं तो रोशनी फैल रही है। खुद हदीस पाक में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं इस दुनिया में सिखाने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। अब जरा सोचे, ज़हन के अंदर बात रखे, पढ़ाने वाली ज़ात एक है मुस्तफा करीम की, पढ़ाने वाली किताब एक है जिसका नाम कुरान है। आज हमें तकरीबन स्कूल के अंदर 5-5, 12-12 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उन तमाम सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर मौजूद होता है, फिर भी तालीम मुकम्मल नहीं हो पाती, फिर भी तालीम में अधूरापन रह जाता है। लेकिन जरा सोचो तो सही, मेरे आका ने अपने गुलामों को एक किताब पढ़ाई, वो कुरान है, और इतना पिलाया, इतना पिला दिया कि अब बहकने का तो सवाल पैदा नहीं हो सकता। अबू बकर आए तो अबू बकर थे, गए तो सदाकत के बेशक। मेरे आका की 40 साल जो मुकम्मल जिंदगी है, 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया, लेकिन 40 साल की जो पहले की जिंदगी है वो पूरी की पूरी कुरान के मुताबिक है। खुद हुजूर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, तो उनसे पूछा गया कि अखलाक मुस्तफ़ा क्या है, तो आप फरमाती है काना खुलुकुल कुरान, कुरान उठाओ यही मुस्तफ़ा के अखलाक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा हमें अपनी किस्मतों पर फख्र नहीं करना चाहिए कि हमें इतनी अज़मत वाला रसूल मिला जिसके बारे में रब तबारक व तआला ने फरमाया कि ये सारे आलमीन के लिए रहमत वाला बना करके भेजा गया। अरे जिनके वसीले से दुआएं कबूल होती है, हम उन्हीं के फरामीन पर अमल नहीं करते, हम उन्हीं के हदीस पर अमल नहीं करते। आज अगर इस प्लेटफार्म से ये अहद करके चले जाओ, अगर हमारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी है सारी की सारी एक प्लेटफार्म पे आ जाए और एक प्लेटफार्म में आने के बाद दीन का काम करे और उल्मा को अपने साथ में रखे, एक ऐसा लाहिया अमल तैयार किया जाए कि हमारे मुआशरे के अंदर से झूठ कैसे खत्म हो सकता है, बेशक, कैसे खत्म हो सकती है, गीबत कैसे खत्म हो सकती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हमारे लिए जरूरी है कि इस मजलिस के अंदर ये अहद करके चले जाएं कि हम जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जिंदगी में कभी गिबत नहीं करेंगे, जिंदगी में कभी भी एक दूसरे के इख्तिलाफात में नहीं पड़ेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी का यही मिलाद है। अगर किसी मुख्तलिफ इंसान को देखो तो उसके इख्तिलाफ दूर करने की कोशिश करो। अगर कोई झूठ बोल रहा है उसे बताओ कि झूठ ना बोलो, कोई गिबत कर रहा है उसे बताओ कि गिबत ना करो, कोई चुगलखोरी कर रहा है उसे बताओ चुगलखोरी ना कर रहा हो, कोई शराब का आदी हो चुका है तो उसे हुजूर के आदी से याद दिलाओ, उसे हुजूर का फरमान याद दिलाओ कि शराब कैसे मना हुई, इसकी हुर्मत किस तरह आई। इसी जब शादी वगैरह में ढोल बाजे बज रहे हो तो उनसे भी बताया जाए, उनको भी बताया जाए कि ये चीज़ें शरीयत में हराम है, ये चीज़ें शरीयत के अंदर फहश है। मुझे बताओ, अगर इस तरीके का माशरा हमारे अंदर हो जाए, इस तरीके की सोसाइटी अगर हमारे अंदर आ जाए तो बताओ हमें हमारी कामयाबी से हमें कोई रोक सकता है या नहीं रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। आज ठोकरें जो खा रहे हैं ना
وہ انہی چیزوں کا سبب ہے. ہم سب مختلف فرقے پڑے ہوئے ہیں. جب ضرورت اس بات کی ہے آج کے دور کے اندر کہ ہم ایک ہو کر کام کریں, ایک ہو جائے, تبھی تو ہماری دنیا کامیاب ہوگی, ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی. ہمارا جو بھی محنت کرنا ہے یہ محنت کرنا ضرور رنگ لے کر آئے گا. اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس گناہگار کی اتنی سی باتوں کو دل کی تجوری میں لے کر چلے جاؤ اور اپنے گھروں میں رات کو سوتے وقت یہ سوچنا کہ آج عید میلاد النبی ہوا تھا, حضور کی لٹی ہوئی